الله والله 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 الله والله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج میں سورۃ حشر کے چند اہم نکات آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ آپ نے جو میری پہلی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی سنی ہوں گی تو اس میں آپ نے اس چیز کا اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ میری جو میں ویڈیوز بناتی ہوں یہ جو صورتیں ان کی تفسیر اس میں بہت زیادہ نہیں ہوتی، بس کچھ چند اہم نکات ہوتے ہیں جن پر میں بات کرتی ہوں، اور وہ اہم نکات اپنے علم اور اپنی سمجھ اور اپنی توفیق کے مطابق اپنے جو ہے وہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور الحمدللہ آپ کی طرف سے بھی مجھے بہت اچھا رسپانس آتا ہے، تو اس وجہ سے میں اس کو کنٹینیو الحمدللہ رکھ رہی ہوں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی سورۃ حشر کی جو ان کے چند اہم نکات ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تلاوت سے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جیسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے انشاءاللہ تعالی اور ترجمہ بھی پڑھا ہے۔ سورۃ حشر جو ہے وہ ایک مدنی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون اور اہم نکات میں آپ کو بتاتی چلوں۔ مرکزی مضمون اس کا یہ ہے کہ منافقین اور یہود کی اصلیت کو جانو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور صفات الہی کا ادراک حاصل کرتے ہوئے ہدایت چاہو۔ اور اہم نکات جو ہے اس میں بنی نذیر کے خلاف فرد جرم اور جلا وطنی کی سزا بتائی گئی ہے، اور اموال فے جو ہے اس کی تقسیم کے احکامات بتائے گئے ہیں، اور مومنین کو تقوی اور فطرت کی پکار کو مانتے ہوئے صفات الہی اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تو اس میں جو آخری سورت کی 3 آیات ہیں وہ سورۃ حشر کی وہ صفات الہی پر مشتمل ہیں، اور یہ جو ہے آیات ان کو الحمدللہ ہم ان کی بڑی فضیلت ہے، اور ان کو ہم پڑھتے ہیں صبح شام کی دعاؤں میں بھی اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں ان کو۔ تو پہلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، اور پہلے رکوع میں چند 4 باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی رکھتی ہوں۔ سب سے پہلے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، کہ تسبیح کرتے ہیں ہر چیز جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ وَمَن یشاقق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور دوسری بات کہ جو مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو شدید جو ہے وہ عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اور تیسری وہ جو چیز ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ فَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے تم باز ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور آخری ہے وَمَن يُشَقَّ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو انسان بچا لیا گیا، شح سے بچا لیا گیا، بخل سے بچا، جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس کو بچا لیا، وہی بندہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح بیان کر رہی ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے، یہ پوری صورت جو ہے وہ اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری یہاں پر بھی جیسی ان آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکیم ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے ہر چیز پہ، وہ زبردست ہے، اس کا غلبہ ہے ہر چیز پر، اور ہر چیز اور ہر معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اور اس میں جو بات کی گئی ہے بنی نذیر کی، کہ ان کی جو مخالفت تھی، اور ان کی مخالفت اور منافقین جو تھے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جو جڑ تھی اس کو ختم کیا، اور جو یہود تھے ان کو مدینہ سے کہ جو باہر جو جگہ تھی وہاں سے ان کو باہر نکالا، اور پھر اس طرح جو منافق تھے ان کی منافقت بھی سامنے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے مدد جو کی
کس طرح مدد کی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا. تو جب روب ڈال دیا تو وہ جب وہ جلا وطن ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا کا بھی عذاب ہے، آخرت کا بھی عذاب ہے. اور انہوں نے اللہ اور رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اس کے لیے سخت عذاب ہے. یعنی کہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے لیے سخت اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی جو تم کو رسول دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اس چیز کو تم چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ پڑو. اور یہ بھی بات بڑی ہمارے غور و فکر کی، ہمارے سمجھنے کی، کیونکہ اس میں جو احکامات آئے ہیں جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ جو اموال فیح کے جو احکامات آئے تھے سورۃ انفال میں مال غنیمت کے حوالے سے تقسیم کے بارے میں بتایا گیا، یہاں پر مال فیح کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایسا مال ہے کہ جہاں پر کوئی تم نے چڑھائی نہیں کی ہے، تم نے کوئی جنگ نہیں کی ہے، تمہارا کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا ہے، تو یہ جو مال ہے یہ سب سارا مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ مال رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، یتیم مسکین اور مسافروں کے لیے. یعنی کہ اس میں جو ہے وہ 8 ڈفرنٹ بتائی گئی ہیں کہ جس کے لیے یہ مال تقسیم کیا جائے گا تو وہ بتایا گیا. اور پھر اس میں چھٹا جو ہے وہ کہا گیا کہ فقراء اور مہاجرین کے لیے، 7واں جو کہا گیا کہ وہ انصار کے لیے جو کہ جنہوں نے مدد کی تھی مسلمانوں کی جب وہ مدینہ میں آئے تھے، اور 8واں بتایا گیا وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم جو ہے وہ خود بتا دی. اور پھر اس میں جو منافقین تھے تو انہیں تو بہت لگا کہ ہمیں تو اس میں حصہ ہی نہیں مل رہا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، کہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہے. تو جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے تم باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو. پھر بتایا گیا کہ جو انسان اپنے بخل سے یو کا نفسی، اپنے بخل سے اپنے نفس کی جو ہے وہ حرص سے بچا لیا گیا، وہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں. کیونکہ یہ لالچ ہوتی ہے نا انسان کے دل میں کہ ہمیں مل جائے اور ہمیں کیوں نہیں دیا جا رہا، اور اب یہ احکامات جو ہیں وہ کیوں بدل دیے گئے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ جو مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو مال جو ہے وہ پورے معاشرے میں جو ہے وہ اس مال کی تقسیم ہو اور سب کو اس میں سے حصہ ملے، کہ بہت سے تنگ دست لوگ بھی ہیں، یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، تو سب کو اس میں سے حصہ ملے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ مال کی تقسیم کے حساب سے کیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں تھا. اور اسی طرح ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو فیصلہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سنتے ہیں، بجائے کہ اس میں ہم جو ہے وہ نکالے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات صحیح ہمیں نہیں سوٹ کرتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اس میں مین میکے نہ نکالے اور اس کو سمے نہ بات آنا، اس کو اسی طرح اس کو سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے، تو یہ تو پہلا رکوع تھا کہ جس میں یہ سب جو ہے وہ آپ نے دیکھا الحمدللہ. اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے جو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ انکار کون کرے گا، ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہے، صحابہ کرام انہیں تو اپنی فکر ہوتی تھی. فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو اس نے انکار کیا. تو کسی بھی طرح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو ہے وہ انسان کے لیے جہنم میں جانے کا باعث بن سکتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرے رکوع کی طرف چلتے ہیں. دوسرے رکوع میں جو اہم نکات ہیں، اس میں ایک آیت 16 کا مثل للشیطان اذ قال الانسان الکفر، یعنی کہ ان کی مثال شیطان کسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں اور مجھے تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہے. اب شیطان جو ہے وہ انسان کو اکساتا ہے،
انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن جب اسے پتہ ہے کہ اب اللہ کی پکڑ آئے گی تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو بری ذمہ ہوں، تم نے گناہ کیا ہے تو مجھے تو رب العالمین کا ڈر ہے۔ تو یہ آیت اس میں بہت اہم ہے، اور اس میں کچھ اہم نکات اس حوالے سے ہیں کہ جیسے فرمایا ثم لا ینصرون، کہ جو ایسے لوگ ہوں گے پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، کہ یہ اس لیے کہ مثلا کہ مدد ان کی نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں استعمال کرتے، اپنی فہم ہی نہیں استعمال کرتے ہیں، پھر یہ کہ وہ اپنی عقل ہی نہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور یہ بدلہ ظالموں کے لیے، یعنی کہ یہ ان کا ظلم ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں، اور پھر اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے، فہم استعمال نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ پورا جو ہے اگر جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جو بنی نذیر تھے ان کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے تھے اس کے حوالے سے جو منافق تھے ان کی منافقت کس طرح سامنے آئی، کیونکہ یہ انہیں کہتے تھے کہ جب تم ڈٹے رہو، جب تمہیں نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تو ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہارے معاملے میں ہم کسی بات سے پر ہرگز نہیں مانیں گے، اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ قطعی جھوٹے لوگ ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ کوئی مدد نہ، مثلا کہ کہیں سے بھی کوئی مدد نہ پائیں گے، کیونکہ جب مدد تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر دی، پھر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، ان کے فہم جو ہے وہ نہیں رکھتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا آپس کا جو اختلاف ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ آپس میں بہت متفق ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کا جو ہے آپس میں جو مخالفت ہے وہ بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے کے لیے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال ہے لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، کہ تم ان بے عقل لوگوں کا ساتھ جو ہے تو وہ تم دے رہے ہو۔ پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر شیطان جو ہے وہ تو بری ذمہ ہو جائے گا، چلے جائے گا، وہ تو کہے گا کہ میں تو رب العالمین کا مجھے خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمارے وکانا عاقباتہما انہما فی النار خالدین فیہا، کہ پھر یہ دونوں منافق بھی اور شیطان بھی اور یہود بھی سب جو ہے وہ کیا ہوں گے، یہ جہنم میں، آگ میں داخل ہوں گے۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظالموں کا۔ تو یہاں پہ ظلم کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرنا اور جو ہے وہ ان کے ساتھ مخالفت کرنا۔ پھر اس میں منافقین کے ایک کردار جو بتایا گیا کہ وہ یہی کہ اگر انہوں نے کبھی ان سے مدد بھی لی تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان سے کہیں گے کہیں سے مدد جو ہے وہ نہیں مل سکے۔ تو منافقت جو ہے اس کا ایک کردار جو ہے وہ سامنے ثابت نظر آتا ہے کہ وہ پست حوصلہ ہے، وہ بزدل ہے، جھوٹے لوگ ہیں، اگر ان پر کوئی جوانمردی اور غیرت اور حمیت کی کوئی رمق ہوتی تو یہ دوگلا پن اختیار نہ کرتے، بلکہ ایمان لانے کے بعد سچے مسلمان یعنی کہ اپنا طرز عمل جو تھا وہ سچے مسلمانوں والا بنا دیتے۔ پھر ان کی عقل کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے کہ یہ جو عقل نہیں استعمال کرتے، تو اس میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ عقل کی جو ہوتی ہے دو قسمیں ہوتی ہے، ایک جبلی ہوتی ہے، ایک شعور اور بصیرت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے، لیکن اس کو شعور کے ساتھ بصیرت کے ساتھ استعمال کرنا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ عقل کی دو قسمیں ہیں، عقل سلیم اور عقل سقیم۔ عقل کی یہ تقسیم دراصل خیر اور شر اور نیکی اور بدی کے تصور کی بنیاد ہے، اور ہمارا دین جو ہے وہ اس دین اسلام ہمیں خیر کو قائم رکھنے اور شر کو مٹانے کا حکم دیتا ہے۔ عقل انسانی جسم میں موجود ایک ایسے آلے کا نام ہے جس کا کام حواس خمسہ کے ذریعے سے موصول ہونے موجودات اور غیر موجودات کی اطلاع کو جانچنا ہے، یعنی کہ ہمارے جو حواس خمسہ ہیں اس کے ذریعے سے جو ہمیں انفارمیشن، جو اطلاعات ملتی ہیں، ان تمام اطلاعات کے مطابق
جو ہے وہ عقل فیصلہ کرتی ہے. اور لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ان کے انسان کا مال اور جو بیٹے ہیں وہ کام نہیں آئے گا سوائے اس کے جو کہ قلب سلیم لے کر آیا. تو قلب سلیم جو ہے اس کے جو ہے وہ یعنی کہ عقل اور شعور اور تدبر اور فہم کا اصل محل جو ہے وہ مقام جو ہے وہ بنی آدم کا دل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو بتاتے ہیں دل سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے ملک میں چلے پھرے نہیں ہے، سیر نہیں کی، تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے. بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اور سینوں میں جو ہے وہ اندھے ہوتے ہیں. تو دل جو ہے وہ اس تک ساری انفارمیشن جاتی ہے، دل جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اور دماغ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے. تو اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن یعنی کہ دل جو ہے اس میں احساسات اور مزاج، عام طور پہ دل میں محبت، خوف، خوشی، غم وغیرہ کے احساسات جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں. لیکن دماغ جو ہے وہ دماغ فیصلے کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ دماغ جو ہے وہ تجربات، معاملات اور حوادث کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کے فیصلے کرتے ہیں. تو دل اور دماغ دونوں میں مضبوط تعلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اکثر اوقات ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں. جذباتی حالات دل کو متاثر کرتے ہیں اور دماغ کی سوچ اور فیصلے دل کے مزاج پر اثر ڈالتے ہیں. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم دل اور دماغ کی مختلف خصوصیات کو سمجھیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کروائیں تاکہ ہم صحیح فیصلے کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. کیونکہ اگر ہم اپنے دل میں جو ہمارے فیلنگ احساسات ہیں پھر دماغ کے میزان میں اس کو جب ہم تولیں گے تو ہم صحیح فیصلہ کر سکیں گے، پھر ہم وہ فیصلہ کر سکیں گے جو ہمارا دین ہم سے فیصلہ چاہتا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ ال عمران کی جو آخری رکوع میں بھی بتایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک تخلیق آسمان اور زمین کی، رات اور دن کے اختلاف میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. اور وہ عقل والے جو ہے وہ پورے اس میں بتا دیا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں پر، اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کہاں سے ہوتا ہے؟ دماغ سے ہوتا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے زمین و آسمان کی، اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارے رب تو نے اس کو باطل نہیں پیدا کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ آیت جو ہے وہ 199 میں کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. تو پھر وہ جو اہل کتاب ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ نازل کیا گیا تم پر، وہ جو کچھ نازل کیا گیا ان پر، اور خشیت ہے وہ اللہ کا ڈر جو ہے، خشیت ہوتی ہے کہ ایسا ڈر جو کہ انسان کے جوارح پہ نظر آئے. تو یہ دل کا معاملہ ہے. تو دل اور دماغ دونوں ایسی خاص کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہیں، اور ہمیں اپنے دل اور دماغ کو استعمال کرتے ہوئے دین پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا رکوع جو ہے، تیسرے رکوع کے جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دیتی ہوں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ان کے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان جو ہے وہ آگے بھیجا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. پھر 9 جو اس میں دیکھتے ہیں ہم جی آیت جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں 19 میں جی. تو اسی طرح آیت 19 میں بتایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ جو ہے وہ فاسق ہیں. اور پھر ایک آیت اس کے بعد جو آتی 21 آیت آتی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ یہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. تو یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی
عظمت اور قرآن مجید کی افادیت دو الگ موضوع ہیں. دیکھا ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بات کریں گے، لیکن اس کی اہم جو 3 جو نکات آپ کے سامنے، ایک یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا، آگے کیا کیا، پھر یہ کہ انسان اپنے نفس کو جو بھول جائے گا اس کے لیے وہ فاسق لوگ ہیں. اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ خشیت سے جو ہے وہ دب جاتا. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آخری آیات ان پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ابھی آپ کے سامنے آیت رکھی تھی، اس میں جو ایک اہم جو ہے نس اللہ، اس میں نس اللہ وانساہم انفسہم، اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ فلسفہ خودی کی وضاحت علامہ اقبال کی زبان میں. علامہ اقبال رحمت اللہ جو ہیں، ان سے جو تھے وہ سید نذیر نیازی، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ کا جو خودی کا فلسفہ ہے تو یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس کل آئے، میں آپ کو بتاؤں گا. وہ آئے تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک اٹھا کے لاؤ. انہوں نے قرآن پاک لے کر آئے تو انہوں نے سورۃ حشر کی یہ آیت نکالی اور پھر کہا کہ اس کی تلاوت کرو. اور پھر ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ فلسفہ خودی ہے کہ کیا کوئی شخص اپنے آپ کو اس طرح بھول سکتا ہے کہ وہ خود اپنی شخصیت سے واقف نہ ہو، یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو بھلا دیا، اپنے نفس کو بھلا دیا. تو کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جسے اپنے پیٹ کا خیال نہ ہو؟ یعنی کہ انسان ظاہری طور پر جو دیکھا جائے تو اپنے بھوک کا خیال رکھتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو جا کے اپنا علاج کراتا ہے، یعنی کہ ظاہری جو چیزیں ہیں انسان کے، اپنا جسم یا اس کے تقاضے، تو اس سے کبھی غافل نہیں ہوتا. تو انسان کی اصل حقیقت یعنی کہ اس کی روح ہے. جہاں تک انسان کے اللہ کو بلانے کا تعلق ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ مجادلہ میں بھی کیا گیا کہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا اور بس انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو علامہ اقبال کی خودی کی جو وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ. مطلب ہے کہ انسان کی خودی یعنی کہ مضبوط شخصیت کا راز ان الفاظ میں چھپا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خودی تو ایک کھنڈی تلوار ہے جس کی دھار کو لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود جو ہے وہ اس کا نہیں ہے. یعنی کہ یہ نعرہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس کو تیز کرتا ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے کوئی معبود نہیں ہے. تو انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بولتا، اپنے نفس کو جو ہے وہ اپنے نفس کو نہیں بولتا، کیونکہ وہ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرتا ہے. خودی جو ہے اس کی ڈیفینیشن علامہ اقبال نے جو یہ کی، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت تھی. اور پھر اس کے بعد سورۃ حشر کی آخری جو 3 آیات ہیں ان کی طرف چلتے ہیں کہ یہ 3 آیات جو ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. یہ آیات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ساری. اللہ تعالیٰ نے کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی وضاحت میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صفات اور اسماء. الحدید کی جو 6 آیات ہیں وہ صفات کی ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اور سورۃ حشر کی 3 آیات جو ہیں وہ اسماء پر ہیں اور 8 حروف جو ہیں ان میں واو نہیں آیا. اور 4 اسماء جو ہیں وہ سورۃ جمعہ کے شروع میں آتے ہیں. یعنی کہ اس میں جو ہے وہ صفات سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جو کہ زبردست اور حکیم ہے. اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، اور ان کی اس کی صفات ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اسی طرح سورۃ جمعہ میں جو بتایا گیا یسبح للہ ما فی السماوات والارض وهو الارض المالک القدوس العزیز الحکیم. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء یہاں پر بتائے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز. اس میں پھر ہم تھوڑا سا اگر دیکھتے ہیں کہ قرآن کا انداز جو ہمیں نظر آتا ہے ڈفرنٹ کہ قرآن میں جو بیان کیا گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ جو بعض مقامات پہ فلسفہ حکمت کے اعتبار سے اہم ہے، یعنی کہ جو مقامات ہیں وہ فلسفہ حکمت کے اعتبار سے اہم ہے. بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر سائنسی حوالے سے لائق توجہ ہیں. بعض جو ہے وہ روح دین کی سے بحث کرتے ہیں اور بعض ایمان کی اصل کیفیت بیان کرتے ہیں. اسی طرح ہر آیت ہر مقام کی اہمیت اپنے موضوع اور مضمون کے اعتبار سے ہے. لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ سورۃ حشر کی جو آخری آیات ہیں اس کی اہمیت فلسفہ جو ہے وہ تصوف کے موضوع اور اسماء الحسنہ
کہ اس عظیم الشان گلدستے کے اعتبار سے جو پورے قرآن پاک میں ہمیں کہیں نہیں ملتا ہے، صرف ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اس طرح ہمیں ملتی ہیں۔ اور آخری 3 آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحدید جو ہے اس کی ابتدائی 6 آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ صفات نظر آتی ہیں، اور ان 3 آیات میں یعنی کہ جو سورۃ حشر کی آیات ہیں ان میں ایک ساتھ 16 اسماء الحسنی آئے ہیں، 16 اللہ تعالیٰ نے اس میں اسماء الحسنی ہے۔ اور اس میں خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ ان میں 8 اسماء الحسنی جو ہے وہ ایک ہی آیت میں ہے، اس میں یعنی کہ واو نہیں ہے، ایک ہی آیت میں ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد میں اسماء الحسنی کے ایک مقام پر اکٹھے ہونے کی اور کوئی مثال جو ہے وہ قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملتی۔ تو یہ سورۃ حشر کی ایک خصوصیت ہے، خاص اس میں جو ہمیں چیز نظر آتی ہے۔ ایک اور اہم چیز جو ان آیات میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا آتا ہے، هو الخالق الباری المصور، یعنی کہ خلا کا دراصل جو ہے وہ عمل تخلیق کا جو 3 مراحل اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بتایا کہ اگر ہم انسانوں کے قیاس کرتے ہوئے ایک بڑھائی کی مثال دیں تو ایک بڑھائی جب ایک میز یا کوئی بھی چیز بناتا ہے تو پہلے وہ اس کا ایک نقشہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس کا سائز، اس کی شیپ جو ہے اس کے ذہن میں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس شیپ کو اصلی شکل دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بڑھائی کی طرح جیسے وہ ایک لکڑی کا میز ہے اس کا ایک نقشہ بناتا ہے، پھر اس کو ایک شیپ دیتا ہے، تو پھر اس کو فائنل ٹچ دیتا ہے اور رنگ روغن کر کے اس کا حتمی طور پر اس کو فائنل ٹچ دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور پھر باری مصور یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس نے جو ہے اس کے خالق جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ تقدیر منصوبہ بندی سازی کرتا ہے، باری جو ہے وہ عدم سے وجود میں لے کر آتا ہے، تو مصور جو ہے وہ ایک شیپ فائنل ٹچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ یہ خاص ہمیں چیز ان آیات جو 3 آیات ہیں ان میں ہمیں خاص اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، جن کے سارے نام جو ہے یہ واو کے بغیر اس میں آئے ہیں اور جو ہے وہ نہیں آیا، الحمدللہ۔ اور پھر اس کے علاوہ تھوڑا انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ صفات کو پڑھنا جو اس کے فوائد کیا ہیں، کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت سے دل میں اللہ تعالیٰ کا ادب، احترام، استحیا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس ذات، اس کا مقام جو ہے اس کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ادب و احترام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دین پر استقامت کے ساتھ عمل کیا جائے، تو اس کا اثر جو ہوتا ہے، جو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہمارے اندر حیا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ ہم دین میں استقامت ہمارے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور ظاہری اور باطنی طور پر اس دین کے آداب ہم بجا لاتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام جو ہے وہ 3 چیزوں کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت ہو، اور دوسرا یہ کہ دوسری چیز کہ اس کے دین اور شریعت اور اس کی پسند اور ناپسند چیزوں کی معرفت ہو، اور تیسری جو ہے وہ علمی اور عملی طور پر حق اور سچائی کو قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار رہنے پر انسان کا دل نرم ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی معرفت، دین پر عمل کرنے کا جو ہے وہ استقامت ہمارے اندر ہو، تو اور پھر ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہو، سچائی کو قبول کرنے والے ہمارے دل ہو، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی چیز ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہیں روک سکتی۔ تو بالکل اختتام پہ سورۃ حشر کے آخری نکات انشاءاللہ تعالیٰ کہ سورت کی ایک خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس کے آغاز میں بھی اللہ کی تسبیح کا بیان کیا گیا اور اختتام میں بھی اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ ابتدا میں آیا سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور اختتام پہ آیا یسبح لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی کہ وہ تسبیح کر رہی ہے۔ وہ اس میں ضمیر جو ہے وہ جو آ جاتا ہے وہ مضارع میں آ جاتا ہے کہ اب بھی کر رہی ہے اور آئندہ بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی جائے گی، اور یہی اطاعت اللہ تعالیٰ کو انسان سے مطلوب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتا جائے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور پھر وہ اس بات پر یقین رکھے کہ وہ زبردست بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ صرف آخر پر آ گئی، تو پوری صورت جو ہے اس کا نچوڑ ہمارے سامنے آ گیا کہ کوئی جو منافقین ہے یا جو بھی دین کے دشمن ہے
وہ کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جڑ سے ختم کریں گے، اور جو دین پر قائم رہنا چاہتا ہے اس کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے۔ منافقین کو یہود سے میل جول ختم کرنے اور صفات الہی کا صحیح ادراک کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور مخلص انصار اور مزدور منافقین کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ اسلامی معاشرت جو ہے وہ معیشت کا اہم اصول بتایا گیا کہ دولت جو ہے وہ گردش کرے، یعنی کہ جو قانون بتایا گیا اس میں اس کا اموال فیہ کا جو بتایا گیا وہ اس کے حوالے سے۔ تو یہ مختصر وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کوششوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی صفات کے ذریعے سے، اپنا تعارف کے ذریعے سے ہمارے اندر استقامت پیدا کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں اور اس سے مستفید ہوتے رہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔